الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سلسلہ دارالافتاء اہل سنت دعوت اسلامی کے آفیشیل فیس بک پیج پر لیے حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی حسان صاحب بھی موجود ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ بذریعہ کمنٹ آپ کے جو سوالات ہمیں موصول ہوں گے اس پیج پر، اور اس کے ساتھ ساتھ فیس بک پیج کے ساتھ ساتھ یہ پروگرام آپ دارالافتاء اہل سنت کے یوٹیوب چینل پر بھی ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، اور جو لوگ نئے جوائن کریں گے تو ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ کمنٹ کے اندر سوالات اپنے درج کر دیں۔ انگلش، رومن، اردو تینوں لینگویجز میں، یعنی تینوں انداز میں آپ لکھ سکتے ہیں اپنے سوالات کو، تو انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں آپ کے سوالات کو ہم اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہوئے مفتی صاحب سے انشاءاللہ ان کے جوابات بھی لیں گے۔ مفتی صاحب انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر سوالات کے جوابات ہمیں عطا فرمائیں گے۔ حضور، پہلا سوال ہے، دعوت اسلامی الحمدللہ جب بھی ہم مدنی چینل کھولیں یا کوئی بھی ہم اکثر ویڈیوز میں کہیں نہ کہیں سنت کی بات ہوتی ہے، تو لوگ حضور کی سنتیں اپنانا بھی چاہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کون سی خوشبو لگایا کرتے تھے تاکہ ہم بھی وہ خوشبو لگائیں، اور آیا اس نیت سے اگر لگائیں گے تو ثواب پائیں گے سنت کا یا نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ سماعت فرما لیجیے کہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے وہ خوشبو کی محتاج نہیں تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہر شے کو خوشبو نصیب ہوئی ہے، وہ معطر ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک کے اندر بھی اللہ پاک نے وہ خوشبو رکھی ہے کہ جو کائنات کی کسی خوشبو کے اندر نہیں تھی۔ البتہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوشبو میں زیادتی کے لیے اور کچھ اور وجوہات کی بنا پر خوشبو استعمال کیا کرتے تھے، اور آپ کے پاس ایک عطر دان موجود تھا، یعنی عطر کا ایک باکس آپ کے پاس موجود تھا جس سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوشبو لگایا کرتے تھے۔ اب جو خوشبو لگایا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ بعض کے مطابق یہ خوشبو جو ہوتی تھی مجموعہ ہوتا تھا مختلف خوشبوؤں کا۔ بعض نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مشک کی خوشبو یہ پسند تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کستوری کی خوشبو یہ پسند تھی۔ تو کوئی بھی ایسی خوشبو کہ جو فرحت بخش ہو اور انسان کی طبیعت کے موافق ہو، اسے لگانا یہ اچھی بات ہے، اور خوشبو کوئی بھی وہ لگائے گا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی ادائیگی ضرور ہوگی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مطلق سنت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو استعمال کیا کرتے تھے۔ اور ایک خوبصورت بات شمائل ترمذی کی شروحات میں علماء نے یہ ارشاد فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوشبو کو اس لیے پسند فرمایا کرتے تھے کہ ریحان ایک خوشبو ہے، ایک پھول ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوشبو استعمال کرتے تھے، تو اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ یہ جنت سے آیا تھا۔ تو خوشبو کے استعمال کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی یاد بھی آیا کرتی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وجہ سے خوشبو کو استعمال فرمایا کرتے تھے۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کے لیے جو خوشبو بھی آپ استعمال کریں گے، پاکیزہ خوشبو، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سنت کا فائدہ آپ کو دے گی۔ اس پر عمل کرنے کی، اس کو لگانے کی وجہ سے آپ کو سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا، جبکہ آپ کی نیت سنت پر عمل کرنے کی ہو۔ البتہ یہ ساتھ میں لحاظ رہے، خیال رہے کہ خوشبو وہ استعمال کریں کہ جو آپ کو بھی موافق ہو اور اتنی تیز نہ ہو کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ بعض اوقات بعض لوگوں کو بہت تیز خوشبو پسند ہوتی ہے، لیکن وہ دوسروں کے لیے بسا اوقات اذیت کا سبب بن جاتی ہے۔ بعض خوشبوئیں ہوتی ہیں کہ جو پھیلتی ہیں، لیکن ان کی جو بھینی خوشبو ہوتی ہے وہ دوسروں کو جو ہے وہ راحت دیتی ہے، فرحت دیتی ہے۔ تو ایسی خوشبو استعمال کریں
کہ جو آپ کو بھی فرحت دے، خوشی دے، اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ ماشاءاللہ کافی تفصیل سے آپ نے جواب عطا فرمایا۔ حضور ایک سوال اور ہے، شب برات آنے والی ہے، تو اس میں سوال یہ ہے کہ آپ لوگ نئی نئی چیزیں ایجاد کر دیتے ہیں، شاید سائل کی مراد یہ ہے کہ حلوہ وغیرہ جو بنایا جاتا ہے یا اس طرح کی جو بات کی جاتی ہے کہ روحیں گھر پر آتی ہیں، تو کیا اس کی حقیقت ہے؟ دیکھیں یہ تو بہرحال عجیب و غریب بات ہے کہ نئی نئی چیز ایجاد کر دیتے ہیں۔ نئی بات وہ کہ جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہو اس کو ایجاد کرنا تو ظاہر ہے یہ درست نہیں ہے، اور یہ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ بدعت ایسی ہے کہ جو جہنم کے اندر ہے، اور ایسا نیا کام کہ جو شریعت مطہرہ کے اصول کے موافق ہے، اس کی صحیح مسلم شریف کے اندر کی حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی ہے کہ اسلام کے اندر نیا کام ایجاد کرنا بالکل درست ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کے عین موافق ہونا چاہیے۔ باقی رہا حلوہ بنانا، تو ظاہر ہے کہ مومن میٹھا ہوتا ہے اور میٹھے کو پسند کرتا ہے، تو وہ چاہے وہ شب برات کے اندر بنایا جائے، شب معراج کے اندر بنایا جائے، یا کسی بھی دن بنایا جائے، بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو اعتراض کرتا ہے وہ بھی حلوہ کھاتا ہے، جس پر اعتراض کیا جاتا ہے وہ بھی حلوہ کھاتا ہے، ہو سکتا ہے اعتراض کرنے والے زیادہ کھاتے ہوں، اور شاید جو ہے وہ بیچتے بھی زیادہ ہی وہ لوگ ہوں کہ جو اعتراض کرتے ہیں۔ تو اعتراض جو ہے وہ اعتراض جو کرتا ہے اس کے بارے میں عربی زبان کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ المعترض کالاعمی، جو اعتراض کرنے والا ہوتا ہے وہ نابینا کی طرح ہوتا ہے، اندھے کی طرح ہوتا ہے، اس کو بس اعتراض کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میٹھی چیز کو پسند کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مومن میٹھا ہوتا ہے اور میٹھے کو پسند کرتا ہے۔ تو میٹھا کبھی بھی بنایا جائے، کسی بھی دن آپ بنائیں، اچھی نیت کے ساتھ بنائیں گے، ثواب بھی ملے گا اس پہ اور کھانا بھی اس کا درست ہوگا۔ اب رہا شب برات کو بنانا، تو شب برات بھی ایک دن ہے، ایک رات ہے، اس میں آپ بناتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ 15ویں شعبان کے دن میں بناتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں کوئی ناجائز کام اس میں آپ کر رہے ہیں، حرام کام سے حرام مال کمایا ہوا ہے جس سے اس سے آپ بنا رہے ہیں، یا اس کے اندر کوئی حرام چیز استعمال کر رہے ہیں، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں کرتا۔ حلال طیب مال سے حلال طیب چیزیں بنائی جاتی ہیں، اور حلال طیب چیز کھانے کا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حکم موجود ہے۔ باقی یہ رہا کہ پہلوں نے نہیں کیا اب آپ کرتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہیں، شادی میں مختلف قسم کے کھانے بنائے جاتے ہیں، پہلوں نے کبھی ایسے نہیں بنائے۔ سنت کی نیت سے شادی کرے، نکاح کرے اور اس کے اندر وہ بہترین کھانے بنائے، نہ صحابہ سے ثابت، شادی حال میں جس طرح ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا پچھلے زمانے کے اندر۔ لیکن اب بڑے بڑے لوگ جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ بھی اسی طریقے کے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ بھی بند کر دینا چاہیے، حالانکہ کوئی بھی اسے بند نہیں کرتا۔ تو اس سے دین کے اندر کسی طرح کا کوئی خلل نہیں ہے، یہ دین کے کسی بھی طرح خلاف نہیں ہے، تو لہذا اس طرح کا عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عام طور پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآنی آیات صورتیں پڑھی جاتی ہیں، فاتحہ پڑھا جاتا ہے، اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ کھانا سامنے موجود تھا، آپ علیہ السلام نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر پر باقاعدہ پڑھا، اور اس میں آپ نے اپنا لعاب دہن تک ملایا، جس کی وجہ سے اس کھانے کے اندر برکت ہو گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ اللہ پاک کا نام ہی لیا ہوگا، قرآن کی آیتیں ہی پڑھی ہوں گی، یہ فاتحہ پڑھنے کا ثبوت موجود ہے۔ تو لہذا اگر 15ویں تاریخ کو، شعبان کی 15ویں شب کو یا 15ویں دن اگر کوئی حلوہ بناتا ہے، اس پر فاتحہ پڑھتا ہے، تو قرآن و سنت کی روح سے یہ بالکل جائز ہے، اس کا تقسیم کرنا بھی بالکل ٹھیک۔ صحیح۔ ایک اور حصہ تھا سوال کا کہ روحوں کا گھر پر آنا، تو اس بارے میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں بہت ساری تو چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو احادیث طیبہ سے ثابت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو اسلاف کے کشف کے ذریعے سے بھی ثابت ہوتی ہیں۔ تو بہت ساری کتابوں کے اندر، یہ آج سے نہیں، سینکڑوں سال پرانی کتابوں کے اندر مختلف اوقات میں، یہ صرف ان دنوں میں نہیں بلکہ مختلف اوقات کے اندر روحوں کا گھروں کے اندر آنا یہ کتابوں میں مذکور ہے۔ یہ کوئی 100-200 سال پرانی کتابوں کے اندر نہیں ہے، سینکڑوں سال پرانی کتابوں کے اندر مذکور ہے کہ فلاں فلاں دن آ کے روحیں گھر آتی ہیں اور اپنے لیے اثار ثواب کا مطالبہ کرتی ہیں، اور اس کے اندر کوئی استحالہ نہیں ہے، کوئی محال کام نہیں ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن کی روح یہ آزاد ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے وہ جہاں جانا چاہے جا سکتی ہے۔ صحیح۔ حضور ایک اور چیز ہوتی ہے شب برات میں ہی، بہت سارے لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور اس کے فوائد بھی بیان کیے جاتے ہیں، کہ بیری کے پتوں سے جو غسل ہے کہ اس سے جادو وغیرہ کی کاٹ ہو جاتی ہے، اور خاص اس دن
کے حوالے سے اس کی ترغیبات موجود ہیں، تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، دو طرح کی باتیں ہیں یہاں پر. ایک تو ہے اس اعتبار سے کہ کیا یہ عمل کرنا درست ہے یا نہیں ہے. تو یہ عمل کرنا بالکل درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت سارے ٹوٹکے ہوتے ہیں، دادی اماں کے ٹوٹکے ہوتے ہیں، اور گھر کے بزرگ جو ہوتے ہیں ان کے طرح طرح کے ٹوٹکے ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ ہو جاتا ہے. ہمیں بھی نزلہ کھانسی وغیرہ ہوتا ہے تو گھر میں ٹوٹکوں کوئی کے نہ کوئی ذریعے ہو ٹوٹکا. جاتا ہے. اسی طرح نظر ہوتی ہے تو نظر کے لیے کتنا زیادہ یہ لوگوں کو معلوم ہے اور اس کے تجربات ہیں. مشاہدہ ہے اس کا کہ مرچیاں گھمائی بغیر کچھ پڑے، آگ میں ڈالی، نظر اتر جاتی ہے. بالکل. تو ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں، جتنا بھی علاج ہوتا ہے نا، چاہے وہ طبی علاج ہو صحیح. یا چاہے وہ روحانی علاج ہو، جو قرآن و سنت کے اندر ہے وہ تو الگ بات ہے، صحیح. وہ اس میں موجود ہے تو وہ تو یقینی اور قطعی چیز ہے. لیکن جتنے بھی اس طرح کے علاج ہوتے ہیں نا، یہ سارے ضنی ہوتے ہیں، یہ تجربات کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں کہ ان کو تجربے، ڈاکٹرز کو بھی تجربے ہوتے ہیں، حکیم جو ہوتے ہیں ان کو بھی تجربے ہوتے ہیں کہ بھئی فلاں فلاں فارمولے کی چیزیں آپس میں ملائی جائیں گی تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس طرح کا ایک کمپاؤنڈ بن کے ایک دوائی بن جائے گی، جس کے ذریعے سے یہ بیماریاں، یہ جو درد ہے یہ دور ہو جائے گا. کھانے والے کو بالیقین 100% شفا ملے، یہ تو ضروری نہ ڈاکٹر دعویٰ کر سکتا ہے، نہ حکیم دعویٰ کر سکتا ہے، نہ کوئی اور دعویٰ کر سکتا ہے. تو اسی طرح یہ جو روحانی علاج ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں، وہ تو ظاہر ہے اس میں تو کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا. باقی یہ جو بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کے اس طرح کے روحانی علاج ہوتے ہیں، یہ بھی ان کے تجربات ہوتے ہیں. ان کے سامنے یہ چیزیں کھل جاتی ہیں، مسلسل پڑھتے رہنا، مسلسل عمل کرتے رہنا، اس کی وجہ سے ان کے سامنے یہ باتیں کھلتی ہیں کہ بھئی اس کے اندر یہ شفا موجود ہے، اس کے اندر یہ علاج موجود ہے. تو یہ پھر امت کی خیر خواہی کے لیے، امت کی بھلائی کے لیے اسے بیان کر دیتے ہیں. اب اس کا تجربہ ہوا کسی بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، انہوں نے آگے بیان کر دیے کہ بھئی اگر کوئی ان پتوں سے نہا لیتا ہے تو پھر اس صورت میں سارا سال اس کی جادو سے حفاظت رہے گی. تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو پھر آگے بیان کر دیا اسے. تو ان کے بیان کرنے پہ اگر کوئی عمل کرتا ہے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. کوئی نہ اس کو فرض سمجھتا ہے، نہ کوئی اس کو واجب سمجھتا ہے، نہ کوئی اس کو سنت سمجھتا ہے، نہ اس پر کوئی عمل کرنا لازم قرار دیتا ہے، نہ کوئی اس کو مستحب بھی نہیں سمجھتا. فقط اس کو جائز سمجھا جاتا ہے کہ جو ایسا کرے گا اس کے لیے ٹھیک ہے، کوئی اس کے اوپر گناہ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اگر کوئی نہا لیتا ہے تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کوئی جرم تو نہیں کیا نا، اس نے غسل ہی کیا ہے بیری کے پتوں سے کو ابال کر، تو اس کے نہانے میں اس کے جسم ناپاک کر دیا ہو، ایسا تو نہیں ہے. تو اس پہ تان و تشنیع کسی طرح کی نہیں ہو سکتی. دوسرا یہ کہ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ نہیں عمل ہو سکا یہ، تو گویا کہ کوئی ایسا کام ان سے چھوٹ گیا کہ جو چھوٹنا نہیں چاہیے تھا. تو ایسا نہیں ہے، یہ کوئی فرض و واجب نہیں ہے صحیح. کہ ایسا آپ نہیں کریں گے تو پھر اس صورت میں آپ کو یہ گناہ ہو جائے گا یا آپ کے ساتھ واقعی جو ہے وہ کوئی جادو والا معاملہ ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہے. یہ ایک ٹوٹکا ہے، ایک عمل ہے جس کو بزرگوں نے دیکھا، مفید سمجھا، آگے بیان کر دیا. عمل کرنا اس پر درست ہے. اب جو جتنے اعتقاد کے ساتھ اس پر عمل کرے گا اس کو فائدہ پہنچ جائے گا. صحیح. عبد الرحمن بھائی ہیں، مفتی صاحب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. علیکم وعلیکم السلام. محسن بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ نے میرے سوال کا جواب دیا. آمین. گلزار بھائی ہیں، وہ بھی سلام کہہ رہے ہیں. علیکم وعلیکم السلام. ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ حضور یوٹیوب کے ناظر ہیں، کہہ رہے ہیں کہ رشتہ کرتے ہوئے اگر ہم کسی اپنی بہن کا رشتہ کر رہے ہیں یا والد اپنی بیٹی کا رشتہ کر رہا ہے تو لڑکے کے اندر کیا خوبیاں دیکھنی چاہیے؟ ہمارے یہاں تو عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کماتا ہے یا نہیں کماتا. تو دیکھنا چاہیے اس چیز کو بھی. بنیادی اعتبار سے یہ دیکھیں کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو، نظریہ اعتقاد اس کا مضبوط ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق ہو. تو بنیادی اعتبار سے پہلے دین دیکھیں کہ دینی اعتبار سے اس کا حال کیا ہے. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر وقت گزارنا ہے، دنیا کے اندر جو ہے وہ بہت سارے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے. تو پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کماتا کیا ہے. ایک تو حلال کمانا یہ دیکھنا ہوگا، ساتھ میں یہ کہ وہ اتنا کماتا بھی ہے کہ آپ کی بچی کا خرچہ بھی وہ اٹھا سکے، آپ کی بہن کا خرچہ بھی وہ اٹھا سکے. تو یہ چیزیں بھی دیکھنی چاہیے. پھر خاندان کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بھی الگ ایک اثر رکھتا ہے. تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچی کے ساتھ پھر بعد میں پرابلم ہو رہے ہوں.
تو بہت سے جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ تحقیق و تفتیش پوری کرتے ہیں، معاملات دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر ماحول کس طرح کا ہے، یہ کماتا بھی ہے یا نہیں کماتا، اس کی گیدرنگ کیسی ہے، بالکل یہ چیزیں دیکھنی چاہیے، اور ساتھ میں اس کے دینی حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے کہ نمازیں بھی پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، رزق حلال کماتا بھی ہے یا نہیں کماتا، عقیدہ نظریہ اس کا درست ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھ کر پھر رشتہ طے کرنا چاہیے، چاہے لڑکے والے ہوں چاہے لڑکی والے ہوں، دونوں کو ان امور کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ صحیح۔ محمد اظہار بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ وطر پڑھتے ہوئے اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں اور سجدہ بھی کر چکے ہیں تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ دعائے قنوت نہیں پڑھی، سجدہ کیا، اگر آپ نے رکوع بھی کر لیا ہے تو اب لوٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھے بغیر آپ چلے گئے رکوع کے اندر، تو اب آپ لوٹ کر نہیں آئیں گے، آخر کے اندر آپ سجدہ سہو کر لیں گے، اس سے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ صحیح۔ حضور اسلامی بہن کا سوال ہے لیکن رمضان سے متعلق ہے، رمضان بھی اب انشاءاللہ عز و جل جلد ہی ہم مل جائیں گے رمضان سے۔ پوچھ رہی ہیں کہ عشاء کی نماز ادا کی اور کچھ گیپ آ گیا ہے تو کیا اب تراویح پڑھ سکتے ہیں یا ضروری ہے کہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد تراویح پڑھی جائے؟ عشاء جو تراویح ہے اس کا وقت عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے لے کے صبح صادق تک، یعنی جو سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس سے پہلے تک ہے پڑھنا۔ بس عشاء کے فرض پڑھنا اس میں ضروری ہے، اس کے پڑھے بغیر اس سے پہلے آپ تراویح نہیں پڑھ سکتے۔ تو لہذا جب آپ نے عشاء کے فرض پڑھ لیے، اور بہتر ہے کہ پہلے 2 سنتیں پڑھ لیں، اس کے بعد آپ تراویح ادا کریں۔ لیکن اگر اس میں تاخیر ہو جاتی ہے تو بھلے تاخیر ہو گئی، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، بالخصوص عورتوں کے لیے، اور تاخیر کے ساتھ وہ تراویح ادا کرتی ہے، صبح صادق سے پہلے ادا کر لیتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، تراویح اس کی ہو جائے گی، اور اچھا بھی ہے تھوڑی تاخیر کے ساتھ تراویح یہ ادا کی جائے، جبکہ اس بات کا اندیشہ نہ ہو کہ وہ فوت ہو جائے گی، یعنی فوت ہونے سے مراد اس کی تراویح فوت ہو جائے گی، یعنی پڑھ نہیں پائے گی وہ، تو اس لیے اگر ایسا اندیشہ ہے تو پھر فوری پڑھ لینی چاہیے، ورنہ بھلے آپ تاخیر کے ساتھ اسے ادا کریں۔ مفتی صاحب ایک اور سوال ہے شب برات کے حوالے سے کہ شب برات میں نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں، تو اس بات کی کیا حقیقت ہے اور تبدیلی سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا کہ فالمدبرات امرا، ان جانوں کی قسم کہ جو کائنات کی تدبیر کرتے ہیں۔ رب العزت جل وعلا نے فرشتوں کے ذمے بہت سارے کام لگائے ہوئے ہیں، بارش کا برسانا، رزق کا پہنچانا، روح کا قبض کرنا، ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی صورت کو بنانا، اس کا شقی اور سعید لکھنا، اس کی زندگی کتنی ہے، یہ ساری چیزیں لکھنا۔ تو ہماری زندگی کے اندر ایک بہت بڑا حصہ یہ فرشتوں کا ہے۔ اگر پیدائش سے دیکھیں ہم تو پیدائش سے پہلے بھی جو صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف کی حدیثیں موجود ہیں، جس میں بندے کی جب پیدائش ہونے لگتی ہے تو فرشتہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ کے اندر اس کی حالت کو تبدیل کر رہا ہوتا ہے، مختلف حالتیں ہوتی ہیں، اللہ کے حکم سے وہی اس کے اندر روح پھونک رہا ہوتا ہے، وہی اس کی تقدیر کو لکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ساری زندگی کرامن کاتبین ہمارے ساتھ رہتے ہیں، حفاظت کرنے والے فرشتے ہمارے ساتھ رہتے ہیں، موت جب آتی ہے تو روح قبض کرنے والے بھی ملک الموت علیہ السلام ہوتے ہیں، قبر میں جو سوال کرتے ہیں وہ بھی فرشتے سوال کر رہے ہوتے ہیں، جب محشر کے اندر اٹھائیں گے تو استقبال کرنے والے بھی فرشتے ہوں گے، جنت کے اندر بھی لے جانے والے فرشتے ہوں گے، وہاں پر استقبال بھی فرشتے کر رہے ہوں گے، جنتیوں کی خدمت بھی وہ کر رہے ہوں گے۔ تو اللہ پاک نے فرشتوں کو باطنی اعتبار سے ہمارے لیے بہت مربوط کر رکھا ہے، تو فرشتوں کے ذمے بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو اعمال لکھنے کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، ہر چیز وہ جانتا ہے، ہر چیز کا اسے علم ہے، اور ایسی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں کہ فرشتے زمین پر آتے ہیں اور ان مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو اللہ پاک جانتا ہے، اس کے باوجود ان سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، اس کا ایک نظام ہے۔ تو اسی طرح اس نے شب برات کے حوالے سے یہ نظام بنایا ہوا ہے کہ اس کے اندر تمام چیزوں کو وہ تقسیم فرماتا ہے۔ تو فرشتوں کے ذمے اس رات جو ہے وہ نامہ اعمال چینج کرنے کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ پچھلے سال جتنے عمل کیے تھے وہ سارے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اب ان کو نئے سال کے جو ڈیوٹیاں ہوتی ہیں ان کی،
وہ دی جاتی ہیں کہ اس سال کس نے حج کرنا ہے، اس سال کس کس کی موت آنی ہے، اس سال کس کو کتنا رزق ملے گا. تو یہ جو تقسیم کاری ہوتی ہے، یہ سارا یہ نامہ اعمال کا چینج کرنا کہلاتا ہے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جب آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ شعبان کے اندر اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں. تو یہ نامہ اعمال کی چینجنگ کا مطلب ہے. ورنہ اللہ پاک نے ہر چیز کو لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے، ہر چیز کا علم اسے ہے، لیکن اس نے فرشتوں کے ذمے جو چیز لگائی ہوئی ہے، جو تقسیم کاری ہے، وہ اس مبارک رات کے اندر ہوتی ہے. اسی لیے اس کو نازک ترین رات کہا جاتا ہے. حضور ایک سوال یہ ہے حضور کے والدین کریمین کے بارے میں کہ ان کے بارے میں ایک انسان کا، ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ ہمارا نظریہ بالکل واضح طور پر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین مطہرین نورین منورین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لا کر صحابی بھی ہو چکے تھے. مومن یہ پہلے ہی تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے بھی آباء و اجداد ہیں سارے کے سارے مومن ہیں. سبحان اللہ. یعنی حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک، اسی طرح حضرت آمنہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک جتنا بھی سلسلہ جا رہا ہے، یہ سارے کے سارے مومن ہیں، ایمان والے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کریمین اس زمانے کے اندر انتقال فرما گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان بھی نہیں فرمایا تھا. والد گرامی تو ایک قول کے مطابق اسی وقت انتقال کر گئے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک والدہ کے مبارک پیٹ کے اندر موجود تھے، اور والدہ گرامی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے ہوئے اس وقت دنیا سے انتقال فرما گئی تھیں، اور آپ علیہ السلام نے ظاہر ہے کہ 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا تھا. تو اس لیے ان حضرات نے وہ زمانہ تو پایا ہی نہیں. صحیح. اس کو زمانہ فترت کہا جاتا ہے کہ 2 نبیوں کے درمیان کا جو زمانہ ہوتا ہے جس میں کوئی دوسرا نبی نہیں ہوتا اور پہلے نبی کی تعلیمات تقریباً مٹ چکی ہوتی ہیں، تو ایسا زمانہ جو ہے یہ زمانہ فترت کہلاتا ہے. تو یہ جو ان کا زمانہ تھا یہ وہ تھا کہ جس میں کسی نبی علیہ السلام کی تعلیمات عام نہیں تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات عام نہیں تھی. یہ لوگ موحد تھے، یعنی توحید پر تھے. انہوں نے کبھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا تھا، کسی بت کو یہ معبود نہیں مانا کرتے تھے. اس لیے ہمارے علماء کا یہ موقف ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین یہ ہمیشہ سے مومن تھے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے ایک حدیث مبارکہ کے مطابق آپ علیہ السلام نے اپنے والدین کو زندہ فرمایا اللہ کے حکم سے، اور وہ دونوں آپ علیہ السلام پر ایمان لا کر آپ کی امت میں بھی داخل ہوئے اور آپ کے صحابہ میں بھی شمار ہو گئے. یہ اللہ پاک نے سعادت دی. اس پر علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دلائل قاہرہ کے ساتھ 6 رسالے لکھے ماشاءاللہ، اور 6 رسالوں کے اندر اس مسئلے کو آپ نے ثابت کیا. وہ رسالے مطبوع ہیں، ان کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں. اور کمال در کمال امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا، اور آپ نے شمول الاسلام کے نام سے ایک شاندار رسالہ لکھا کہ جس میں دلائل کے ساتھ آپ نے اس بات کو ثابت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جمیع آباء و اجداد جو ہیں وہ سب کے سب مومن تھے، ایمان والے تھے. ان میں کوئی بھی کبھی بھی کسی طرح کفر کے اوپر نہیں رہا. خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ پاکیزہ صلبوں سے پاکیزہ رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا. یعنی ہمیشہ ایسے پاکیزہ افراد کے پشت میں رہا، باپ کی اور رحم کے اندر یعنی ماں کے پیٹ کے اندر، یہ ہمیشہ پاک لوگوں کے اندر رہا. تو کافر پاک نہیں ہوتا، مشرک پاک نہیں ہوتا. انما المشرکون نجس، یہ سارے نجس ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پاکیزہ پشتوں اور پاکیزہ رحموں کے ذریعے ہمیشہ آگے آتے رہے. تو اس لیے ان کے اندر کبھی بھی اس طرح کی خبث نہیں پایا گیا. یہ پاکیزہ ہستیاں تھیں. بعض علماء نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ جس مچھلی کے پیٹ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام 40 دن رہے، وہ مچھلی بعض روایتوں کے مطابق، اسرائیلیات کے مطابق، وہ جنت کے اندر داخل ہوگی. تو
مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام رہے، وہ مچھلی جو ہے وہ اس کو اللہ پاک انسانی شکل عطا فرمائے اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے، تو جس مبارک ماں کے پیٹ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 ماہ رہے ہوں تو وہ کیسے جنت میں نہیں جائے گی؟ یہ نکتہ بعض نے بیان کیا ہے جو بہت خوبصورت ہے، اگرچہ کہ یہ کوئی قرآن و سنت سے اس کی شرعی دلیل وہ نہیں ہے کہ باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہو، لیکن ہے نکتہ بہرحال، اور اس کو بیان کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین مطہرین نورین منورین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ مومن تھے، ایمان پر تھے۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت، آپ کی عظمت کے پیش نظر ان کو زندہ فرمایا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے کر آئے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے تفصیلی جواب عطا فرمایا اس سوال کا۔ امید ہے کہ کافی سارے لوگوں کو اس حوالے سے جو مختلف لوگ بات کیا کرتے ہیں ان کے جوابات مل گئے ہوں گے، اور اہل سنت کا ایک واضح عقیدہ اس حوالے سے جو ہے کہ حضور کے والدین مومن ہیں، یہ دلیل کے ساتھ جان لیا ہوگا۔ جو لوگ ابھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارا جو فیس بک پیج ہے دعوت اسلامی کا، اس کو بھی فالو کر لیں، اور جو یوٹیوب چینل پر ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں دارالفتہ اہل سنت کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر، اسے بھی سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ کنٹینیو ان پیجز پر چینلز پر ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں، دارالفتہ کے پیج پر روزانہ ہی تقریباً نئے شرعی مسائل اپلوڈ کیے جاتے ہیں، تو ان کی بھی کنٹینیو انفارمیشن آپ کو ملتی رہے گی۔ بیل آئیکن پر کلک کریں گے تو نوٹیفیکیشن بھی آتا رہے گا آپ کے پاس۔ حضور اشرف بھائی ہیں، جاوید اشرف بھائی کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوچھ رہے ہیں کہ کسی کی اگر ظہر کی 4 سنتیں قبلیہ چھوٹ گئی ہیں، ٹائم نہیں تھا، جماعت کھڑی تھی، وہ جماعت میں شامل ہو گیا، تو کیا یہ 4 رکعتیں فرض ادا کرنے کے بعد ادا کی جا سکتی ہیں؟ جی بالکل، جس کی ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں چھوٹ گئی، جیسے جماعت کھڑی ہوئی تھی اس وجہ سے اس نے 4 سنتیں نہیں پڑھی، تو ظہر فرض ادا کرنے کے بعد اس نے یہ 4 سنتیں ادا کرنی ہیں۔ اب اس کا جو بہتر طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ظہر کے فرض ادا کرنے کے بعد 2 رکعت سنت پہلے ادا کریں، کیونکہ وہ ترتیب اس کے فرضوں کے بعد کی 2 سنتوں کی ہی ہے، تو 2 سنتیں پہلے ادا کریں، پھر اس کے بعد آپ 4 رکعتیں سنت ادا کریں۔ اگر اس سے کہ آپ عکس بھی کر دیتے ہیں، اس کا الٹ بھی کر لیتے ہیں کہ پہلے 4 فرض آپ نے ادا کیے، پھر اس کے بعد اپنے 4 سنتیں پڑھیں، پھر 2 سنتیں پڑھیں، تو بھی حرج نہیں ہے اس کے اندر، لیکن بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے 2 سنتیں ادا کریں، پھر 4 سنتیں آپ ادا کریں، اور 2 نفل بھی ادا کیجیے۔ صحیح۔ ایک اور سوال یوٹیوب کے ذریعے ہی ہمارے پاس پہنچا ہے، کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات نماز میں ایسا ہوتا ہے کہ تیسری رکعت ہے یا چوتھی، یا ایسا ہوتا ہے کہ ایک سجدہ کیا ہے یا دوسرا، تو اب نماز کو کس طرح مکمل کیا جائے شک کی حالت کے اندر؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ وسوسے کی طرف دھیان نہ دیں، کیونکہ اگر وسوسہ ہے تو وسوسے کی کاٹ یہی ہے کہ اس کی طرف دھیان نہ دیں، اور دوسرا یہ کہ اگر تو یہ پہلی مرتبہ اس طرح آپ کے ساتھ معاملہ پیش آیا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ شروع سے نماز ادا کریں، اور بار بار ایسا معاملہ ہوتا ہے تو پھر ظن غالب کریں، یعنی خیال جمائیں اپنا کہ کون سی یہ رکعت ہو سکتی ہے، جہاں آپ کا خیال جمتا ہے اس کے اوپر آپ عمل کریں، اور اگر کسی طرف آپ کا خیال نہیں جم رہا، آپ تذبذب کے اندر ہیں، شک و شبے میں ہیں کہ یہ پہلی رکعت ہے یا دوسری، تیسری ہے یا چوتھی، تو اب کم پر بنا کریں گے، یعنی کم کے اوپر رہیں گے، کہ یعنی 3 اور 4 کے اندر آپ کو شک واقع ہے کہ پتہ نہیں تیسری ہے یا چوتھی ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ تیسری رکعت ہے، اور اس میں یہ ہوگا کہ تیسری رکعت ادا کرنے کے بعد بھی آپ قاعدہ کریں گے، ہو سکتا ہے کہ یہ چوتھی ہو، اور پھر چوتھی ادا کرنے کے بعد بھی آپ قاعدہ کریں گے، اور آخر کے اندر آپ نے سجدہ سہو کرنا ہے۔ اسی طرح سجدوں کا معاملہ ہے کہ اس میں بھی آپ ظن غالب کریں، ورنہ پھر آپ ایک سجدہ سمجھیں اور آخر کے اندر سجدہ سہو کر لیں۔ صحیح۔ حضور وسوسے کی بات چلی ہے، اسی کے حوالے سے میرے پاس ایک سوال موجود ہے کہ بعض لوگوں کو اس حوالے سے بڑا وسوسہ ہوتا ہے کہ سیدھی آنکھ پھڑک رہی ہے تو کچھ اچھا ہونے والا ہے، الٹی پھڑک رہی ہے تو کچھ برا ہونے والا ہے، تو اس وسوسے کا کیا علاج ہے اور کیا حقیقت ہے؟ جی یہ وسوسہ ہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ آنکھ پھڑکنے کی وجہ سے کوئی اچھا ہوتا ہے کچھ برا ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے عضلات ہوتے ہیں، جو ہمارا آنکھیں ہیں، اس کے اندر کوئی
طبعی اعتبار سے خلل ہوتا ہے، کچھ بیماری ہوتی ہے یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے، بعض اوقات گھبراہٹ ہوتی ہے، بعض اوقات بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، تو اس بنیاد پر جسم کے جو مختلف حصے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک طرح کا اضطراب پیدا ہوتا ہے، حرکت ہوتی ہے اس کے لیے. تو ایسی چیزوں کے اوپر دھیان دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کی شریعت کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے کہ سیدھی آنکھ پھڑک رہی ہے تو میرے ساتھ کوئی اچھا معاملہ ہوگا، الٹی آنکھ پھڑک رہی ہے تو میرے ساتھ کوئی برا معاملہ ہوگا. یہ بدشگونی کے جو برا خیال لیتے ہیں کہ الٹی آنکھ پھڑکنے کی وجہ سے میرے ساتھ برا ہوگا، اس کو بدشگونی کہا جاتا ہے. تو ایسی بدشگونی کی اجازت نہیں، اور یہ بھی وہم ہے کہ سیدھی آنکھ پھڑکے گی تو آپ کو کوئی فائدہ ہوگا اور نقصان ہو گیا تو پھر آپ کیا کریں گے. تو اس لیے ایسی چیزوں کی طرف توجہ نہ دی جائے. صحیح. حضور جب ہم کسی سے قرض لینے جاتے ہیں آج کے دور میں تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو قرض دے، کیونکہ لوٹانے کا جو ہے ریشو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اب ایسے میں اگر کوئی کسی کو قرض دیتا ہے تو وہ کہتا ہے شورٹی دو، کوئی چیز گروی رکھواؤ. تو گروی رکھوا سکتے ہیں قرض لینے کے لیے؟ بالکل. جو چیز گروی رکھوانا ہے، رہن رکھوانا اس کو کہتے ہیں. قرآن و سنت سے اس کا ثبوت موجود ہے کہ اپنی رقم کی شیورٹی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے بندہ کہتا ہے کہ بھائی اپنی کوئی چیز میرے پاس رکھوا دو. گھر کی فائل رکھوا دی، گاڑی کے کاغذات رکھوا دیے، کوئی سونا چاندی وغیرہ کچھ رکھوا دیا کہ ٹھیک ہے اتنے عرصے کے بعد ہم یہ چیز آپ کو پیسے واپس کر دیں گے تو ہم اپنی چیز کو اٹھا لیں گے. شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت دی، یہاں تک اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اب پرابلم یہ ہوتا ہے آگے چل کر، اور یہ پرانا مسئلہ ہے، کہ جو چیز بھی رہن کے طور پر، گروی کے طور پر رکھوائی جاتی ہے، اس سے آپ کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. یعنی گھر آپ کو مثال کے طور پر کسی نے رکھوا دیا کہ بھئی یہ گھر کے کاغذات ہیں، گھر کا گھر آپ کو دے دیا، چابی آپ کو دے دی، یہ میرا پلاٹ ہے، میرا گھر ہے، یہ آپ رکھ لیں اور اتنے پیسے مجھے آپ دے دیں، میں 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، سال بعد آپ کو واپس کر دوں گا. تو ایسا پیسے دے دیں گے. اب اس کے بعد اس گھر کے اندر خود رہنا شروع کر دیں گے، آگے کسی کو کرائے پر دے دیں گے، تو اس سے پھر فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. یہ سود ہے، یہ جائز نہیں ہے. چاہے آپ کو وہ اجازت بھی دے رہا ہو، تو چونکہ قرض کی بنیاد پر ایسا ہو رہا ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. گروی رکھنا جائز ہے، گروی رکھوانا جائز ہے، لیکن گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو فائدہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے یہ اسی قرض کی بنیاد پر اٹھایا جا رہا ہوتا ہے. اور قرض کی بنیاد پر جب نفع اٹھایا جاتا ہے تو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ ہر وہ قرض کہ جو نفع لے کر آئے وہ سود ہوتا ہے، اور یہ قرض آپ کا نفع لے کر آ رہا ہے، یہ سود ہے. ساحر بھائی ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس کو اپنی بیوی سے بڑی محبت تھی اور بیوی کا انتقال پہلے ہو گیا، تو شوہر صاحب نے بھی یہ وصیت کی ہے کہ جب میں مروں تو مجھے میری بیوی کی قبر میں ہی دفنانا، اس کی قبر کھود کر. تو یہ وصیت کرنا اور اس پر عمل کرنے کے بارے میں دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، وصیت باطل ہے. یہ اللہ پاک اس شخص کی اہلیہ کی مغفرت فرمائے، لیکن یہ وصیت اس کی درست نہیں ہے. چاہے کوئی شخص اپنی بیوی کی قبر کے اندر دفن ہونے کی وصیت کرے، اپنے ماں باپ کی قبر کے اندر دفن ہونے کی وصیت کرے، اپنے دوست کی قبر کے اندر دفن ہونے کی وصیت کرے، یہ وصیت درست بھی نہیں ہے، باطل ہے، اور اس پر عمل کرنا بھی جائز نہیں ہے. عمل کریں گے تو عمل کرنے والے بھی گناہگار ہوں گے. مسلمان کی قبر کو بلا ضرورت شرعی کھولنا یہ حرام ہے. جب آپ نے اسے دفن کر دیا تو اب اسے جب تک شریعت مطہرہ اجازت نہیں دیتی، اور وہ مخصوص صورتوں میں اجازت ہے کہ کسی کا مال اندر گر گیا تھا، یا وہ جگہ ہی کسی دوسرے کی تھی، کسی کی ذاتی جگہ تھی، اور اس جگہ پر کسی نے بغیر اس کی اجازت کے اس کے اندر دفن کر دیا، تو اب کھولنے کی اجازت ہوتی ہے، ورنہ آپ اسے کھول نہیں سکتے. اب آپ نے اسے اللہ کے سپرد کر دیا. اس کے تمام معاملات اللہ اور اس کے درمیان راز ہیں. اس کو کھولیں گے تو اب حرام کام کریں گے، لہذا یہ وصیت بھی حرام کام کی ہوگی اور اس پر عمل کرنا بھی جائز نہیں ہوگا. حضور رمضان المبارک کی آمد ہے، بہت سارے عاشقان رسول جو ہے حرمین طیبین کا سفر کرتے ہیں، تو مدینہ منورہ جانے والے جو حضرات ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو کافی فائدہ مند ہوگا کہ کس ادب کے ساتھ، کس طریقے کے ساتھ وہ بارگاہ رسالت میں حاضری دیں، مدینہ منورہ میں جائیں،
تو کون سے ایسے ادب ان کو ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ جب آپ مکے مدینے دونوں سفر اختیار کر رہے ہوں تو اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے یہ بہت بڑی نعمت آپ کو عطا فرمائی ہے، اور جتنے بھی گناہ ہیں اس سے آپ توبہ کریں، جو قرض آپ کے اوپر ہے، حقوق العباد آپ کے اوپر ہیں، اسے ادا کریں، اور بالکل ایک سعادت سمجھتے ہوئے آپ حرمین طیبین کا سفر اختیار کریں۔ مدینہ منورہ بالخصوص جب آپ پہنچیں تو وہاں بنیادی نیت آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ آپ یہاں تک اندازہ لگائیں کہ بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ یہ بھی نیت نہیں کرے گا کہ میں مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اس کی بنیادی نیت، اب یہاں دو طرح کے الفاظ ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کے لیے آ رہا ہے، اور بعض علماء نے بالخصوص مالکیہ جو علماء ہیں انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ یہ نیت کرے گا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اللہ، کیونکہ آپ کی جو دنیا سے تشریف آوری کے بعد زندگی ہے وہ دنیاوی زندگی ہی کی طرح ہے، تو یہ نیت رکھ کے وہ مدینہ منورہ جائے گا کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز کو اپنے پیش نظر رکھے کہ امام ضیاء المکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قاضی ضیاء المکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب البحر العمیق میں ایک حدیث مبارکہ، ایک روایت لے کر آئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسے جیسے مدینہ منورہ کے قریب ہوتے جاتے آپ کا کھلا ہوا مبارک چہرہ اور کھلنا شروع ہوتا تھا، خوشی کے آثار اس میں بڑھتے تھے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جیسے جیسے مدینے کے قریب ہوتا جا رہا ہو اس کا ذوق بڑھتا جائے۔ اب یہ سارا اس صورت میں ہوگا کہ آپ کو ایک تو خاموشی اختیار کرنا ہوگی، فضول جو آپ عادت ہوگی بولنے کی اسے ترک کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد آپ نعتیں سنیں، جو خوشگلو اچھی آواز والے نعت خواں ہیں ان کی آواز میں آپ مدینہ منورہ سے متعلق نعتیں سنیں۔ پھر جب مدینہ منورہ پہنچیں تو بالکل اطمینان کے ساتھ نیا لباس پہن کر، غسل کر کے، عطر لگا کر اور اچھا امامہ پہن کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی نیت سے مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی طرف جائیں، اور پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ باب البقیع سے داخل ہوں، لیکن چونکہ اب باب البقیع سے داخل نہیں ہونے دیا جاتا تو آپ باب السلام سے داخل ہوں۔ وہاں تک پہنچتے پہنچتے بھی، باب السلام تک پہنچتے پہنچتے بھی آپ کے دل میں ایک ذوق ہو، شوق ہو کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں داخل ہونے لگیں تو سیدھا قدم اندر داخل کریں، اعتکاف کی نیت کریں۔ بڑی خوبصورت مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام بنی ہوئی ہے، اس کا ایک جانب جو ہے وہ قدیم جو فن تعمیر ہے اس کا شاہکار ہے، ترکیوں کے دور کی اس کے اندر تعمیرات موجود ہیں، نوری نور وہاں پر ہے، تو جو بائیں جانب ہے تو وہاں کچھ آگے آپ کو بہت خوبصورت نیا انداز نظر آئے گا، لیکن علماء نے ارشاد فرمایا کہ جب حاضر ہو رہا ہو تو اس وقت مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے نقش و نگار کو، اس کے ڈیزائن کو بھی نہ دیکھے، بلکہ سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف سفر اختیار کرے، جانا شروع کرے، حتیٰ کہ درمیان میں اگر کوئی جاننے والا ملے تو اس سے ملے بھی نہ، اور ملنا ضروری ہو تو مختصر سلام کر کے پھر اس سے آگے بڑھ جائیں۔ جب آگے بڑھتے ہیں تو جو پہلے کا دور تھا اس کے حساب سے علماء نے بیان کیا کہ الٹے ہاتھ پر چونکہ اب ریاض الجنہ آئے گا تو اس وقت کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، تو وہ یہ تھا کہ یوں بیان کیا کہ اگر آپ کا ذوق اجازت دیتا ہے، کیونکہ بندہ جب عشق میں ہوگا، ذوق کے اندر ہوگا تو اس کی تڑپ ہوگی کہ بس جلد سے جلد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، مواجہ اقدس کے سامنے، سنہری جالیوں کے سامنے حاضر ہو جاؤں۔ تو فرمایا کہ اگر آپ کا ذوق اجازت دے تو آپ پھر 2 رکعت ادا کر لیں، اگر اجازت دیتا ہے ذوق، ورنہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ حاضر ہو جائیں۔ جب آپ پہنچ جائیں سنہری جالیوں کے سامنے تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ لمحہ وہ لمحہ ہونا چاہیے کہ بندے کے دل سے 2 جہاں نکل چکے ہوں، صرف اس کی دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی موجود ہو، یہاں کھڑے ہو کر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
سلام عرض کرے. اور معتبر کتابوں کے اندر یہ لکھا کہ یقف کما یقف فی الصلاۃ، ایسے کھڑے ہو جیسا کہ نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے. اور اس بات کا اعتقاد رکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملاحظہ کر رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں. اور یہ اعتقاد رکھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اب بھی ویسی ہی ہے جیسا کہ دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے تھی. پھر جو اس کو وقت میسر ہو، جتنا وقت مل سکے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہلے تو سلام عرض کرے. اور جس نے اس کو سلام کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہیے گا، تو پھر سلام اس کا بھی سلام پیش کرے. اور پھر جتنا موقع مل سکے اسے باادب کھڑے ہو کر، ہو سکے تو روتے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام عرض کرے. جو اسے سیگے آتے ہیں، جس طرح کا درود پاک پڑھ سکتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، جو اسے پڑھنا آتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرے. پھر اس کے بعد اگر موقع ملتا ہے تو وہاں اپنی حاجتیں عرض کرے. امام محدث جزری رحمۃ اللہ تعالی، ابن جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے کہ اگر یہاں دعائیں قبول نہیں ہوں گی تو دعائیں قبول کہاں پر ہوں گی. دعائیں کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ان سے عرض کرے اور ان کا وسیلہ پیش کر کے اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر عرض کرے. جو دل کے اندر تمنا ہے، شفاعت کی بھیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگے. پھر اس کے بعد جو شیخین کریمین ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مزار مبارک کے ساتھ ہی ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کے ان کو سلام پیش کرے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام عرض کرے. پھر دونوں کے درمیان میں کھڑے ہو کے دونوں کو سلام عرض کرے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کر کے حتی الامکان کوشش کر کے الٹے قدموں یہ باب البقیع سے باہر کی طرف آپ آ جائیں، اور جاتے جاتے بھی جتنا ہو سکے درود و سلام پڑھتے رہیں. مڑ مڑ کے اگر موقع نہیں ملتا کہ آپ جو ہے وہ الٹے قدموں جا سکتے ہیں، کوشش کریں گے تو کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. لیکن بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کو دیکھتے رہیں، حسرت کے ساتھ دیکھتے رہیں، شوق کے ساتھ دیکھتے رہیں. اس طرح جب آپ حاضری دیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا ذوق بھی برقرار رہے گا. اور پھر جتنا آپ کا ذوق ہو سکے بار بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضری دیں. ورنہ کم از کم اتنا ہو کہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آ جائیں مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کریں. شقاوت علی بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کا بالوں کا جوڑا بنا کر نماز پڑھنا کیسا، اس سے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جوڑا بنا کر نماز پڑھنے کی جو ممانعت ہے، حدیث پاک میں جو ارشاد فرمایا کہ اللہ اکف ثوبا ولا شعرا، کہ نہ میں اپنے کپڑوں کو سمٹوں اور نہ ہی بالوں کو سمٹوں، یعنی اس کا جوڑا بناؤں. تو یہ جو بالوں کا جوڑا بنانے سے منع کیا گیا، یہ مردوں کو منع کیا گیا ہے. صحیح. عورتوں کو یہ منع نہیں ہے، بلکہ عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ بالوں کو سمیٹ کر اس کا جوڑا بنا کر نماز ادا کریں، کیونکہ ان کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ ستر کے اوپر ہیں. جتنا زیادہ اپنے آپ کو چھپائیں گی اتنا زیادہ شریعت مطہرہ اس بات کو پسند کرتی ہے. اور مرد کے لیے بال کھلے ہونے چاہیے تاکہ اس کے بال اگر بڑے ہیں تو زمین پر لگیں، اور یہ بھی اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر سجدہ کریں. ٹھیک ہے. باقی رہی عورتوں کا معاملہ، تو عورتوں کی اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، وہ جوڑا بنا کر بھی نماز ادا کر سکتی ہیں، انہیں جوڑا بنا کر ہی نماز ادا کرنی چاہیے. خالد رضا بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ ناخن اگر بڑھے ہوئے ہوں مرد و عورت دونوں کے لیے ہے کہ کیا وضو ہو جاتا ہے؟ جی وضو تو ہو جاتا ہے، لیکن ایک تو یہ ہے کہ 40 دن کے اندر اسے کاٹنا ہوتا ہے. 40 دن سے زیادہ کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، گناہ کی بات ہے. اور ویسے بھی نظافت کا اور صاف ستھرے رہنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ہی ہفتے بندہ کوشش کر کے اپنے ناخنوں کو کاٹ لے. عمومی طور پر جو افراد ہوتے ہیں ان کے ایک ہفتے کے اندر کچھ نہ کچھ ناخن اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ جنہیں کاٹا جا سکتا ہے، اور بعضوں کا معاملہ تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ 10-12 دن کے اندر بڑھتے ہیں، تو جب بڑھ جائے اسے کاٹ لیا کریں. عشرت پھٹان بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا پرفیوم جس میں الکوہل ہو وہ یوز کیا جا سکتا ہے؟ جو ہمارا فتویٰ ہے دارالفتہ اہل سنت کا، اسی طرح کئی دارالفتہ جو ہیں اہل سنت کے، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ الکوہلک پرفیوم یہ استعمال کر سکتے ہیں. یعنی اگر اسے لگا کر کوئی نماز ادا کرتا ہے یا ویسے ہی لگاتا ہے تو نماز بھی اس کی ہو جائے گی اور اس کے کپڑے وغیرہ بھی ناپاک نہیں ہوں گے. البتہ بہتر یہی ہے
کہ بلا ضرورت اسے استعمال نہ کریں، اور ضرورت عام طور پہ ہوتی بھی نہیں ہے۔ اچھے سے اچھے عطر آتے ہیں، بہترین خوشبوئیں آتی ہیں جو نان الکوہلک ہوتی ہیں، کوشش کر کے وہی استعمال کریں۔ لیکن بہرحال اگر کسی نے استعمال کیا تو نہ اسے گناہ گار کہیں گے، نہ اس کی نماز میں کوئی فرق پڑے گا، نہ اس کے کپڑے اور بدن وغیرہ ناپاک ہوں گے۔ صحیح۔ صفی اللہ دانش بھائی کہہ رہے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر پر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اس پر بھی جو جمہور علماء اہل سنت ہیں، کہ تقریباً علماء اہل سنت اس پر متفق ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر پر نماز ہو جاتی ہے۔ بعض علماء کا اس میں اختلاف ہے، تو ہمارے نزدیک بھی لاؤڈ اسپیکر پر اگر نماز پڑھی جاتی ہے تو وہ نماز ہو جائے گی۔ البتہ امیر اہل سنت نے اس حوالے سے اچھی رہنمائی یہ فرمائی ہے کہ بعض اوقات لاؤڈ اسپیکر کی کوئی ضرورت ہوتی ہی نہیں ہے۔ 2 سے 3 4 5 10 افراد موجود ہیں، اتنے ہیں کہ بغیر لاؤڈ اسپیکر کے بآسانی ان تک آواز بھی پہنچتی ہے، تلاوت بھی آسانی سے ہو جاتی ہے، امام کو کوئی تکلیف اس کے اندر نہیں ہوتی۔ تو پھر اس صورت میں بلا ضرورت استعمال نہ کریں تو اچھا ہے، تاکہ اختلاف علماء سے بھی نکل جائیں۔ لیکن بہرحال اگر اس وقت بھی کسی نے استعمال کیا تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ صحیح۔ حضور ایک سوال یہ بھی ہے، اظہر محمود بھائی کا، پوچھ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا درود خود سماعت فرماتے ہیں، ایسی کوئی حدیث مبارکہ وغیرہ میں ذکر ہے؟ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف روایتیں اس حوالے سے موجود ہیں۔ بعض میں یہ ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں۔ اسی طرح بعض کے اندر یہ ہے کہ ایک فرشتہ قبر انور پر موجود ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والوں کے نام، اس کے والد کا نام، درود پاک سمیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتا ہے۔ اسی طرح بعض کے اندر ہے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سماعت بھی فرماتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پیش بھی کیا جاتا ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب انباء الحی میں یہ شاندار تحقیق کی ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، وہ درود پاک 10 مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، جن میں سے بعض وہ ہیں کہ جو ہمارے پڑھنے سے پہلے پیش کر دیے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے سماعت بھی فرما چکے ہیں، اور بعض آپ کے پڑھنے کے بعد، ہمارے پڑھنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی درود پاک سنتے ہیں، اور جو فرشتہ ہوتا ہے وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتا ہے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، کافی سارے سوالات وہ ہیں جو ہم شامل نہیں کر سکے کیونکہ سوالات کی کثرت ہے اور ٹائم بڑا محدود تھا ہمارا، تو اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ نیکسٹ لائیو میں پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔